سورہ لیل. سورہ لیل کا تعارف. مقام نزول. سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 21 آیتیں، 71 کلمے اور 310 حروف ہیں. لیل نام رکھنے کی وجہ، رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں. سورہ لیل سے متعلق حدیث. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے. سورہ لیل کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں رات، دن اور مذکر و مؤنث کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے اعمال جدا گانا ہے کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع و حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے. نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. نمبر 5، اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا. ان آیات کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سورہ شمس کے ساتھ مناسبت. سورہ لیل کی اپنے سے ماں قبل سورت شمس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شمس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. اور اس سورت میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. ترجمہ، اور رات کی قسم جب چھا جائے اور دن کی جب چمکے اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی. واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھا جائے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی سے چھا جائے. اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور اس میں مخلوق حرکت و بے قراری سے پرسکون ہوتی ہے اور ان پر نیند چھا جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے لیے راحت اور ان کی ارواح کے لیے غذا بنایا ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز بندی کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتے ہیں. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب چمکے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی دور ہونے کا، سونے والوں کے بیدار ہونے کا، جانداروں کے حرکت کرنے کا اور معاش کی طلب میں مشغول ہونے کا وقت ہے. رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یاد رہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا
آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ترجمہ: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ اسی طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لیے اپنی معاشی ضروریات پورا کرنا ممکن نہ رہے گا، اور اگر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین، سکون اور راحت ختم ہو جائے گی۔ عقل مند لوگ اس میں بھی غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ترجمہ: اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ ترجمہ: تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وما خلق الذکر والانثى، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے مذکر اور مؤنث پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ ترجمہ: بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ ان سعیکم لشتى، بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول: امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس کی غلامی میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پر جاری ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا: اے بدنصیب، تو ایک خدا پرست پر ایسی سختیاں کر رہا ہے؟ اس نے کہا: آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہنگی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔
اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رات دن اور اپنی ذات کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، امام کفال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے اور امیہ بن خلف کے بخل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کے معانی تمام لوگوں کو عام ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے اعمال جدا گانا ہیں، کہ کوئی اطاعت کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے عمل کرتا ہے، تو وہ شخص جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور ممنوع و حرام چیزوں سے بچ کر پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے جنت کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے آسانی اور راحت کا سبب ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب عز و جل راضی ہو۔ اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے اور ثواب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے ایسی خصلت مہیا کر دیں گے جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچا دے۔ آیت ان سعیکم لشتی سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برحق مومن، صحابی اور بڑے متقی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مختلف قرار دیا۔ نمبر 2، تمام انسان یکساں نہیں ہیں، بلکہ مومن اور کافر، متقی اور فاسق، دنیا دار اور دیندار مختلف ہیں، ان کے اعمال اور ان کی کوششیں جدا گانا ہیں۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ ترجمہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں، اور وہ جو نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ ترجمہ، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ ترجمہ، کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ راہ خدا میں مال خرچ کرنے، حرام کاموں سے بچنے اور دین اسلام کو سچا ماننے کے فضائل۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں 3 نیک کاموں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 2، ممنوع و حرام کاموں سے بچنا۔ نمبر 3، دین اسلام کو سچا ماننا۔ اس مناسبت سے یہاں ان نیک کاموں کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور ممنوع و حرام کاموں سے بچنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اور دین اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اور ارشاد فرمایا،
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ترجمہ: تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور ارشاد فرمایا: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ترجمہ: اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے، حرام و ناجائز اور ممنوع کاموں سے بچنے کی اور دین اسلام پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بخل کرنے، آخرت سے بے پرواہ بننے اور دین اسلام کو جھٹلانے کی وعیدیں. آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے. اس مناسبت سے یہاں ان برے کاموں سے متعلق چند وعیدیں ملاحظہ ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترجمہ: ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اور ارشاد فرمایا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ترجمہ: اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے. ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا: کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ
إلى ربك الرجعى. ترجمہ: ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور ارشاد فرمایا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں. اور دین اسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور ارشاد فرمایا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے سے بچنے، اپنی آخرت کی پرواہ اور فکر کرنے اور دین اسلام کو مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. ترجمہ: اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا. بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور جب ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کر رہا ہے وہ جب مر کر قبر میں جائے گا یا جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اسے کچھ کام نہ آئے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا، حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرے اور ہدایت طلب کرنے میں کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں. تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم بھی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہیں عطا کریں، لہٰذا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سے ہی طلب کی جائیں. دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے.
یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی بہتری کے لیے یا صرف آخرت کی بہتری کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا جائز ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے دین اور دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے دین اور دنیا کی بھلائیاں دے سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت میں موجود اس کی بے شمار مثالوں میں سے چند مثالیں اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دین یا دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا شرک ہرگز نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں ان کی رفاقت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی مجھے بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کر دے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا آخرت کی بھلائی طلب کرنا تو اپنی جگہ۔ جب کھجور کے ایک تنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے اس باغ میں لوٹا دوں جہاں تو تھا، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں تاکہ جنت میں تیرے پھل اللہ تعالیٰ کے اولیاء کھائیں، اور اس نے عرض کی کہ مجھے جنت میں لگا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، یعنی تجھے جنت میں لگا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر چوٹ لگ گئی اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قحط کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی چھت میں روشن دان بنانے کا حکم دیا، اور جب روشن دان بنایا گیا تو اس قدر بارش برسی کہ گھاس اگائی اور اونٹ موٹے تازے ہو گئے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ ترجمہ، تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبختی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے
اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبختی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ترجمہ، اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، امام علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 فضائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ نمبر 2، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے جس کی گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ نوٹ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے رسالے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ شان نزول، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام عمیس اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ طرز کلام دونوں مقبولوں سے یکساں ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب عاشق اکبر اور المدینۃ العلمیہ کی کتاب فیضان صدیق اکبر کا مطالعہ فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔